ہمارا موضوع گفتگو یہ تھا کہ اللہ نے کائنات کو، پوری کائنات کو اپنی محبت، اپنی الفت اور اپنی رحمت کی بنیاد پر تخلیق فرمایا ہے۔ میری طرف توجہ رہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ موضوع بہت عرفانی، بڑا فلسفی، قرآنی، اہل بیتی ہے، اور اس موضوع کا تعلق معرفت پروردگار، معرفت رسالت، معرفت امامت، معرفت کائنات اور معرفت دین پر ہے۔ کائنات اور نظام ہستی کو اللہ نے محبت کی بنیاد پر خلق فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنے دین کو بھی محبت کی بنیاد پر تشریع فرمایا، محبت کی بنیاد پر جعل فرمایا، اور دین کی بنیاد بھی محبت، الفت، رحمت اور عنایت پروردگار ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے دروس میں، پچھلی مجالس میں عوالم کی ایک تقسیم کی تھی، اور وہ عوالم کی تقسیم وہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہے۔ وہ قرآن کریم ہمیں اس کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ چنانچہ میں نے پچھلی مجالس میں اس مطلب پر قرآن کی آیات بھی پیش کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عوالم اور جو اللہ نے دنیائیں اور جو کائناتیں بنائی ہیں ان کی تین قسمیں ہیں، تین عوالم ہیں۔ بہت اہم معرفتی موضوع ہے، آپ کی توجہات کو میں چاہوں گا، مجھے بار بار آپ کی توجہات کو مبذول کرانے کی ضرورت نہ پڑے، ماشاءاللہ۔ اور یہ موضوع میں نے آپ کے لیے چھیڑا ہے۔ 8 سال ہو گئے، پاکستان میں ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا کہ اس موضوع کو میں چھیڑتا۔ آج اس موضوع کے لیے ماحول دیکھا ہے تو چھیڑا ہے۔ اسی لیے نظام ہستی، کائنات، اللہ کے بنائے ہوئے جہان 3 اقسام پر مشتمل ہیں۔ ایک ہے عالم آفاق، پچھلی مجلس میں عالم آفاق کی پوری تشریح اور پوری تفسیر بیان کی تھی، عالم آفاق کیا ہے۔ اور ایک ہے عالم انفس، ایک پورا عالم انسان کا روحی نظام ہے۔ انسان اپنی روح میں پوری ایک کائنات ہے، اور جتنے انسان ہیں نا اتنی کائناتیں ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی روح میں ایک کائنات ہے۔ تو جتنے انسان اس وقت روئے زمین پر ہیں نا، اتنے روحی نظام اور اتنے عالم انفس اور اتنی کائناتیں کائنات میں موجود ہیں۔ اگر اس وقت روئے زمین پر 7 ارب سے زیادہ انسان موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط انسان سے مربوط 7 ارب سے زیادہ دنیائیں، 7 ارب سے زیادہ کائناتیں اور 7 ارب سے زیادہ عوالم اور جہان موجود ہیں۔ کیوں؟ ہر انسان اپنے نظام روحی میں ایک کائنات ہے اور ایک عالم انفس ہے اور اللہ کے حقائق کا ایک جہان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر جہاں آدم کو سجدے کا ذکر کیا ہے، اور جب سارے فرشتوں نے جناب آدم کا سجدہ کر لیا اور ابلیس مردود و ابلیس مرجوم نے، جب رجیم ملعون نے جب آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ نے اس سے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ما مانعک ان تسجدا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ لما خلقت، اس شخص کے لیے، اس آدم کے لیے، خلقت بے یدیا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ اللہ نے آدم کو
قرآن میں حقیقت انسان کو قرآن میں جو مسجود واقع ہوئی، جو مسجود ملائکہ واقع ہوئی، اسے ایک اتنی بڑی کائنات اور جہان قرار دیا ہے کہ اپنے مقرب فرشتوں کو اور تمام فرشتوں کو اس جہان، اس عالم انفس اور حقیقت انسان کو سجدے کا حکم دیا۔ پس پورے نظام ہستی اور کائنات میں انسان کی حقیقت سے بڑی حقیقت موجود نہیں، اور انسان کے عالم انفس اور انسانی جہان سے بڑا اللہ کی ہستی میں کوئی جہان موجود نہیں ہے۔ لہذا ایک پورا جہان عالم انفس ہے، انسان کا روحی نظام، اور ہر انسان اپنے باطن میں، اپنی روح میں ایک جہان ہے، اور جہان بھی ایسا جس کی کوئی حد و مرز نہیں ہے، جو نا متناہی ولا یتناہی ولا محدود ہے۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان آئے قرآن و سنت اور علوم انسانی و علوم انبیاء و علوم ائمہ کی روشنی میں اپنی انسانیت اور حقیقت کو پہچان لے۔ یہ ضروری ہے۔ ایک عالم آفاق، ایک عالم انفس، اور تیسرا عالم وہ ابھی تک متعارف نہیں کرایا تھا، اس تک بات نہیں پہنچی تھی۔ تیسرا عالم، تیسرا جہان، جسے قرآن میں اللہ نے ایک جہان، ایک مستقل عالم، ایک مستقل کائنات کے طور پر متعارف کرایا ہے، وہ ہے انسانی معاشرہ، انسانی سوسائٹی۔ یہ انسانی معاشرہ جو ہے نا، یہ انسان کی روحی حقیقت سے ہٹ کر علیحدہ اور عالم آفاق سے ہٹ کر علیحدہ ایک پوری کائنات ہے۔ انسانی معاشرہ ایک جہان ہے۔ انسانی معاشرہ قرآن کے حکم کے مطابق علیحدہ سے زندگی رکھتا ہے، علیحدہ سے ایک حیات رکھتا ہے۔ جس طرح سے عالم آفاق کی کچھ خصوصیات ہیں اور کچھ کمالات ہیں، اور جس طرح سے عالم انفس اور انسان کے روحی نظام کی اپنی خصوصیات، اپنے آثار، اپنے اثرات اور اپنے کمالات ہیں، اس طرح سے انسانی معاشرے کے ان دو جہانوں سے ہٹ کر علیحدہ اثرات ہیں، علیحدہ آثار ہیں، علیحدہ کمالات ہیں اور علیحدہ خصوصیات ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ پس تین عوالم ہو گئے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن کریم میں انسانوں کو امت بننے کی دعوت دی ہے نا۔ قرآن کریم میں آیہ مجیدہ ہے نا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ تم انسان تو سارے موجود ہو، زمین پہ چلتے پھرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، تمہاری اپنی ایک کائنات ہے، تمہارا اپنا ایک روحی نظام ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم انسان ایک انسانی سوسائٹی اور ایک انسانی معاشرہ تشکیل دو، اور اس انسانی معاشرے اور اس اسلامی معاشرے اور اس الہی اجتماعی نظام کو قرآن نے امت کہا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارا ایک معاشرہ ہونا چاہیے، تمہارا ایک اجتماعی نظام ہونا چاہیے، جس اجتماعی نظام کی بنیادیں قرآن و سنت پر اور اللہ کے علم پر استوار ہونی چاہیے۔ اگر کسی زمانے میں انسان مل کر امام برحق کی رہبری میں اور نمائندہ الہی اور خلیفۃ اللہ کی رہبری میں اگر ایک ایسا اسلامی معاشرہ، ایک ایسا الہی معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس معاشرے میں عادات و اطوار، رواج، رسم و رواج اور اس انسانی معاشرے کی تمام سنتیں وہ اللہ کے نظام پر قائم ہو، اور اس میں اللہ اور اس کے الہی نمائندگان کے بتائے قوانین پر عمل کیا جائے، تو اس کو قرآن امت واحدہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مجموعے کو قرآن میں امت واحدہ کہا ہے، جہاں فرمایا ہے کہ ان امتکم امتن واحدہ، ایک ان کے بارے میں فرمایا ہے
کہ تمہاری جو امت ہے نا وہ امت واحدہ ہے. یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جو انبیاء کا مجموعی نظام ہے، اللہ نے انبیاء کے مجموعی نظام کو امت کہا ہے. امتکم امت واحدہ، یہ کن لوگوں کو کہا ہے؟ یہ انبیاء کے مجموعے کو کہا ہے. یعنی آدم سے لے کر خاتم تک جو انبیاء کا نظام ہے نا، جس کے زمانے مختلف ہیں لیکن قانون ایک ہیں، جس کے زمانے مختلف ہیں لیکن انبیاء کی زندگیوں پر جو کمالات حاکم ہیں نا وہ ایک ہیں. اسی لیے چونکہ انبیاء ان کے زمانے مختلف ہیں لیکن آدم سے خاتم تک جو انبیاء تھے نا ان پر جو قانون لاگو تھا نا وہ الہی قانون لاگو تھا. ان کی زندگی الہی تھی، ان کی زندگی اسلامی تھی، ان کی زندگی سعادت دنیا و آخرت تھی. چونکہ انبیاء اگرچہ کہ زمانوں کے اعتبار سے مختلف ہیں اور ان کی قومیں بھی مختلف ہیں، لیکن چونکہ انبیاء کی زندگیاں ایک جیسی ہیں، ان کی زندگیوں پر اللہ کے قوانین لاگو ہیں، وہ اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو فالو نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے انبیاء کی اجتماعی زندگیوں کو امت واحدہ قرار دیا ہے. بس یہاں سے ہمیں ایک قانون معلوم ہوا. قانون یہ ہے کہ جب ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے جس معاشرے پر اللہ کے قانون حاکم ہو، جو الہی اقدار کے مطابق انسانی معاشرہ وجود میں آ جائے، اسے قرآن نے امت واحدہ کہا ہے. اور قوم رسول اللہ سے اللہ نے جو چیز چاہی ہے وہ یہ چاہیے کہ آپ کو امت ہونا چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر سے کچھ افراد اٹھیں، وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس پر اللہ کے قوانین حاکم ہوں، جو اللہ کے علاوہ کسی کی رضا اور مرضی کو نہ جائیں، جن کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل ان کی نیتیں اور ارادے الہی قوانین کے تحت حرکت کرتے ہوں، وہ امت واحدہ ہے. اور جس دن لوگ امت واحدہ بنیں گے اس دن حضرت مہدی موعود کا ظہور ہوگا. اور جب تک ہم امت نہیں بنتے اس وقت تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، کیونکہ ہر امام کو ایک امت کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک انسانی معاشرہ ہے، اگر انسانی معاشرہ الہی معاشرہ ہو، اگر انسانی معاشرہ انبیاء کے بتائے ہوئے اصولوں پر کار فرما ہو، اگر انسانی معاشرہ خلیفۃ اللہ اور نمائندگان الہی اور پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے معصوم اماموں کے احکام ان کے قوانین کے مطابق ہو، تو یہ اسلامی الہی معاشرہ امت ہوگا. اور جب یہ امت وجود میں آتی ہے، جب یہ الہی معاشرہ وجود میں آتا ہے تو ایک تو ہے نا ہر انسان کی اپنی ذاتی حیات، لیکن جب انسان آپس میں الہی قوانین پر اکٹھ کر لے، الہی قوانین پر جمع ہو جائیں، الہی قوانین کی بنیاد میں ان کے درمیان الفت، محبت، رافت اور رؤفت پیدا ہو جائے، تو اب یہ اسلامی معاشرہ بن گیا ہے، یہ امت بن گئی ہے. اور امت اور اسلامی معاشرے کی اپنی علیحدہ زندگی ہوتی ہے، اس کا علیحدہ حیات ہوتی ہے، اس کے علیحدہ کمالات ہوتے ہیں اور اس کے آثار، اثرات اور خصوصیات ہوتے ہیں. تین نظام ہو گئے نا، عالم آفات، عالم انفس اور عالم امت، عالم معاشرہ. یہ تین اللہ کے نظام ہیں. البتہ اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں، انسانوں کو آبادیوں کی شکل میں آباد کیا ہے، شہروں کی شکل میں، قریہ، گاؤں اکٹھ، لیکن ہم ابھی تک وہ اسلامی الہی معاشرہ، وہ امت بنا نہیں سکے. اور ہمارے زمانے میں جس ہستی نے آ کر اسلامی اور الہی معاشرہ بنایا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ کی زندگیوں پر استوار کیا ہے، 1175 سال جو غیبت کے ہیں ان میں وہ ایک شخص ہے اور وہ ہے نمائندہ اہل بیت اطہار و نائب الامام الامام السید روح اللہ الموسوی الخمینی.
رحمت اللہ علیہ ائمہ ہدا کی پیروی میں وہ پہلا شخص ہے جس نے زمانہ غیبت میں امت بنائی ہے، جس نے اسلامی معاشرہ بنایا ہے، اور طاغوتی اور شیطانی معاشروں کے مقابلے میں ایک الہی اور ایک معصومی اور ایک اہل بیتی اور ایک قرآنی معاشرہ اور امت لا کر کھڑی کر دی ان کے مقابلے کے لیے۔ اس ہستی کو السید روح اللہ الخمینی الموسوی کہتے ہیں۔ محمد والے محمد پر صلوات پڑھیں۔ انشاءاللہ میں 44-45 منٹ میں گفتگو کو ختم کروں گا۔ اب یہ ہماری بحث کا ایک مرحلہ طے ہوا ہے کہ 3 عوالم 3 جہان کون سے؟ عالم آفاق، عالم انفس اور عالم امت، معاشرہ، انسانی معاشرہ۔ بس اگر انسانی معاشرہ الہی قوانین کی بنیاد پر تشکیل پائے، اس پہ الہی قوانین کار فرماؤ تو وہ امت بن جائے گی۔ اور یہ جو ہے نا امت بنانا، الہی معاشرہ بنانا، یہ کام ہے انسانوں کا۔ امت بنانا، الہی معاشرہ بنانا، یہ ایک ایسا فعل ہے جس کا اختیار اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ ہم چاہیں تو الہی معاشرہ اور امت بنائیں، اور اگر ہم نہ چاہیں تو نہ بنائیں۔ لیکن جب ہم الہی اور انسانی معاشرہ نہیں بنائیں گے، اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، اور اوپر سے قرآن میں اللہ کا حکم ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ نماز واجب ہے، ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے آج تک کہ زکوٰۃ واجب ہے، ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ حج واجب ہے، ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ قربانی حاجیوں کے لیے واجب اور حج پہ نہ جانے والوں کے لیے جو گھر میں بیٹھے ان کے لیے مستحب ہے، ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے۔ لیکن افسوس ہمیں آج تک اللہ کے قرآن سے یہ حکم کسی نے نہیں بتایا کہ جس طرح سے نماز واجب ہے، اس طرح سے الہی معاشرہ اور امت بنانا بھی ہمارے اوپر واجب تھا۔ اللہ کے بہت سارے احکام معطل ہیں۔ آپ میری گفتگو میں، مجالس میں، عرائض میں کم شرکت کرتے ہیں، لیکن یہی مجالس الحمدللہ نیٹ پہ جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ جا رہی ہیں، وہاں پہ ایک بڑا طبقہ الحمدللہ ان مجالس کو دیکھ بھی رہا ہے، پسند بھی کر رہا ہے، اور فرما بھی رہے ہیں کہ آغا صاحب یہ ہماری زندگی میں نئے موضوعات ہیں۔ یہی ہے نا، آج ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز واجب ہے کیونکہ علماء نے نماز کی ترویج کی ہے، ہم حج کرتے ہیں کیونکہ علماء نے حج کی ترویج کی ہے۔ لیکن اگر علماء 1175 سال سے پہلے امت کی وہ ترویج کرتے، انسانی معاشرے کے وجود کو ترویج کرتے، تو آج انسانی معاشرہ اور امت وجود میں آ چکی ہوتی۔ لیکن اللہ رحمت کرے امام خمینی پر اور ان مراجع اور مجتہدین پر جو امام خمینی کے شاگردان ہیں، جیسے آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ مطہری، آیت اللہ العظمیٰ شہید بہشتی، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی، آیت اللہ العظمیٰ استاد محمد تقی مصباح یزدی، آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر سبحانی، اس قسم کے مجتہدین اور فقہا، یہ فقہا کی عظمت یہ ہے دوسرے فقہا اور مجتہدین میں کہ انہوں نے نہ فقط یہ بتایا ہے کہ نماز اور حج اور زکوٰۃ واجب ہے، بلکہ انہوں نے انقلاب اسلامی قائم کر کے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ خالی نماز روزہ واجب نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشرے بنانا، الہی قوانین پر استوار معاشرے اور سوسائٹیز تشکیل دینا، یہ بھی قرآن میں واجب ہے۔ اور اللہ کے اس الہی اور معصومی نمائندے، اس اہل بیت کے غلام اور پیروکار امام خمینی نے زمین پر اسلامی اور انسانی معاشرہ ہمیں تشکیل دے کر دیا، اور 45 سال ہو گئے اس معاشرے کو بچا کر حکومت کر کے بھی دکھایا ہے۔ بعض لوگ صلوات عرض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ باقی فقہا کو آپ امام نہیں کہتے، آپ امام خمینی کو کیوں امام کہتے ہیں؟ ہاں، ہم اس لیے باقی فقہا کو امام نہیں کہتے اور امام خمینی کو امام کہتے ہیں کیونکہ باقی فقہا نے دین میں فتویٰ دیا ہے، دین میں رہنمائی کی ہے،
لیکن کسی نے باقاعدہ اسلامی امت اور اسلامی معاشرہ اور انقلاب برپا کر کے نہیں دیا۔ امام خمینی وہ ہے جس نے اللہ کے احکام کو قرآن و سنت سے استخراج کیا، احکام خدا بھی بتائے اور فتویٰ بھی دیا، اور زمین پر عملاً اللہ کا نظام قائم کر کے دکھایا، اور انسانی معاشرے میں اللہ کے احکام کو، اللہ کے فرامین کو اور اللہ کے قوانین کو لاگو کر کے دکھایا۔ اور 45 سال ہو گئے اللہ کے اس نظام کو دنیا شرک و کفر کے مقابلے میں بچا کر بھی دکھایا، اور دنیا کفر و شرک کے آنکھوں میں اسلام اور اللہ کے قانون کا خنجر مار کے بھی دکھایا ہے۔ اس ہستی کو امام خمینی کہتے ہیں۔ امام خمینی کا کارنامہ یہ ہے کہ امام نے ایک امت بنا کر دی ہے، امام نے ایک انسانی اور الہی معاشرہ تشکیل دے کر دیا ہے، اور امام خمینی نے اہل بیت کی پیروی میں زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر کے دکھایا ہے۔ بے شک بے شک محمد و آل محمد صلی اللہ بس ہمیں جو زمین پر ایک کام کرنا ہے جس کی بنیاد ائمہ اہل بیت اور انبیاء نے رکھی۔ انبیاء اور ائمہ اہل بیت زمین پر اسی لیے آئے تھے، یہ پراکندہ منتشر اور گروہ گروہ میں بٹے ہوئے انسانوں کو ایک الہی امت کی تسبیح میں پرو دیں، اور ہر نبی نے اپنی سعی، اپنی کوشش کے مطابق اپنے زمانے میں ایک الہی معاشرہ، ایک امت تشکیل دی ہے تاکہ اللہ کی اطاعت اور پیروی کرنے والے انسان اللہ کی نافرمانی کرنے والے انسانوں پر غالب آ جائیں۔ جب الہی اور انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جب امت تشکیل پاتی ہے، یہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے انسانوں پر یہ غالب آ جاتے ہیں اور ان کو فتح الفتوح حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرے اور انسانی امت بنانے کا اصل فلسفہ۔ تو زمانہ غیبت میں یہ کام ائمہ ہدا کی پیروی میں اور انبیاء کی پیروی میں کس نے انجام دیا؟ السید روح اللہ الموسوی الخمینی۔ اس لیے ہم ان کو امام خمینی کہتے ہیں۔ امام خمینی اس لیے کہتے ہیں کہ امامت کی طرف جانے والا راستہ، وہ راستہ انہوں نے ہمیں دکھایا بھی اور وہ راستہ بنا کے ہمیں اس پر چلایا بھی۔ آج جو آدمی بھی نظام ولایت فقیہ کا قائل ہے اور نظام ولایت فقیہ کو اپنے ایمان کے طور پر اپنے وجود میں رکھتا ہے، اور جو شخص بھی آج اسلامی انقلاب کی حمایت کرتا ہے، اصل میں یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور راستے کو جانتا بھی ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور راستے پر عملاً چل بھی رہا ہے۔ فقط وہ انسان آج مہدی موعود اور اللہ کے نظام کی طرف سفر میں ہے جو اسلامی انقلاب اور امام خمینی کے مکتب پر ہے۔ جو لوگ اسلامی انقلاب کو قبول نہیں کرتے، جو مکتب امام خمینی پر نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے پر اور مہدی موعود کی طرف جانے والے منہج سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ بس 3 عوالم ہیں، ایک معاشرہ، ایک عالم انفس اور ایک عالم آفاق۔ عالم آفاق کو خدا نے خود بنا دیا ہے، عالم آفاق کو ہم نے نہیں بنانا۔ عالم آفاق میں انسان کا ارادہ اور انسان کا اختیار کار فرما نہیں ہے۔ سورج اللہ نے بنایا اور سورج اللہ کے نظام کے تحت اپنے راستوں پہ چل رہا ہے۔ انسان نہ اسے بنا سکتا ہے سورج کو، نہ انسان سورج کو نابود کر سکتا ہے، نہ انسان سورج کو چلتے ہوئے راستوں سے روک سکتا ہے۔ سیارے ستارے اللہ نے خود بنائے، وہ اپنے مدار میں خود بخود سے حرکت میں ہیں، نہ ہم ان کو مدار سے ہٹا سکتے ہیں، نہ ان کے مدار میں حرکت کو روک سکتے ہیں، نہ ہم ستاروں اور سیاروں کو نابود کر سکتے ہیں۔ فقط ہم سیاروں اور ستاروں کے بارے میں ریسرچ کر کے ان کا علم حاصل کر سکتے ہیں، جس علم کو سائنس کہتے ہیں۔
باقی یہ حیوانات، پودے، درخت، چرند پرند، یہ سارا عالم آفاق ہے، یہ اللہ نے خود بنایا ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار اور ارادہ کار فرما نہیں ہے۔ اس طرح سے جو انسان اللہ نے خلق کیے ہیں، انسان کا نظام، اللہ نے انسان آج 7.5 ارب سے زیادہ انسان ہے زمین پر، یہ کس نے خلق کیے؟ یہ انسان نے خلق کیے۔ میں نے اپنے آپ کو خود خلق کیا، سلیم رضا صاحب نے اپنے آپ کو خود خلق کیا ہے، محسن نے اپنے آپ کو خود خلق کیا ہے، سید غضنفر نے اپنے آپ کو خود خلق کیا، نہیں، اللہ نے خلق کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے، اور انسان کا روحی نظام کس نے سارا خلق کیا؟ اللہ نے۔ لیکن ہاں، انسان، اللہ نے انسان کو خلق کیا، انسان بننے کی صلاحیت دی، اللہ نے انسان کو خلق کیا، انسان بننے کی صلاحیت دی۔ انسان بنا خلق نہیں ہوا، انسان خلق ہوا ہے تاکہ اپنے آپ کو انسان بنائے۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، لیکن اللہ کا مطلوب انسان، اللہ کے قوانین کے تحت ہم نے اپنے آپ کو خود بنانا ہے۔ انسان جو ہے نا، یہ انسان خلق نہیں ہوا، یہ انسان بننے کے لیے خلق ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پہلے ایک علیحدہ مجلس پڑھوں گا کہ انسان کو اللہ نے خلق کیا، لیکن انسان کو انسان خلق نہیں کیا، انسان کو خلق کر کے اس میں انسان بننے والی ساری صلاحیتیں رکھ دی، اور کہا اگر میرے دین پر عمل کرو گے، میرے احکام پر عمل کرو گے تو تم انسان بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے انسان کے روحی نظام کو خلق کر کے اس میں انسان بننے کی صلاحیتیں رکھ کے انسان کے اختیار میں رکھ دیا ہے کہ چاہو تو انسان بنو، چاہو تو حیوان بن جاؤ۔ ایک تیسری چیز ہے معاشرہ۔ معاشرہ انسانی اعمال، انسانی افکار، انسانی اجتماع، انسانی تعلقات، انسانی تعاملات، انسانی روابط سے وجود میں آتا ہے۔ یعنی معاشرے کو خلق کرنا انسان کا کام ہے۔ اگر انسان معاشرہ بنائے گا تو خود بنائے گا، اگر نہیں بنائے گا تو حیوان اور لکیر کا فقیر اور ریوڑوں کی طرح یوں گھومتا پھرتا رہے گا، جیسے آج انسان حیوانوں کی شکل میں ہر غلط کام کر رہا ہے، کیونکہ حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ محمد وآل محمد صلی اگلی مجلس میں ہم یہی نقطہ وضاحت کریں گے کہ عالم آفاق بھی محبت کے وجود پر بنیاد میں آیا، اس کی دلیل دیں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ اور یہ عالم انسانیت، عالم انفس، یہ بھی محبت و الفت خدا کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور ہم نے جو اسلامی معاشرہ اور امت بنانی ہے اس کی بنیاد بھی الفت، رحمت، رافت، رؤفت اور محبت پہ رکھنی ہے۔